السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کی چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ دے تو کیا کرے؟ سجدہ سہو کرے یا نماز ہو جائے گی؟ یہ سوال کیا ہے ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے رہنے والے مولانا معین الدین نظامی صاحب نے کویت سے۔ جواب عرض کر رہا ہوں میں، یعنی علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا ادنا خادم مفتی محمد شاہد برکاتی میرٹھی۔ دیکھیے، فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں نہ تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے نہ سورت ملانا۔ ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ یا سورت پڑھنا نہ پڑھنا دونوں جائز ہے۔ ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ چھوڑنے یا سورت ملانے یا نہ ملانے سے نہ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، نہ نماز میں کوئی خرابی آتی ہے، چاہے بھول سے ہو یا جان بوجھ کر۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے نہ پڑھنے کی چار صورتیں ہیں اور چاروں جائز ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ یا سورت دونوں چھوڑ کر کچھ دیر خاموش رہ کر رکوع کر دینا جائز ہے، مگر بہتر نہیں، بھول سے چھوٹ جائے تو کوئی برائی نہیں۔ نمبر 2، کچھ نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ کچھ دیر سبحان اللہ وغیرہ اللہ کا کوئی ذکر کہہ کر رکوع کر دے۔ یہ طریقہ بھی جائز ہے اور روایتوں سے ثابت ہے۔ تیسرا طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورت ملانا اکیلے نمازی کے لیے جائز اور مستحب ہے، اور امام کے لیے مکروہ تنزیہی ہے، بلکہ اگر نمازیوں کو دشواری ہو تو مکروہ تحریمی ہے، مگر اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کر دینا سنت ہے، اور امام کے لیے سب طریقوں سے افضل یہی طریقہ ہے۔ بہار شریعت حصہ نمبر 3 میں سنن نماز کے تحت مسئلہ نمبر 111 در مختار کے حوالے سے ہے کہ نماز فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں افضل سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سبحان اللہ کہنا بھی جائز ہے، اور 3 تسبیح کی مقدار کے چپ کھڑا رہا تو بھی نماز ہو جائے گی، مگر سکوت نہ چاہیے، یعنی خاموشی نہیں چاہیے۔ در مختار میں صفحہ نمبر 71 پر علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اکتفل مفترض فيما بعد الأوليين بالفاتحة فإنها سنة على الظاهر ولو زاد لا بأس به، وهو مخير بين قراءة الفاتحة وصحح العيني وجوبها وتسبيح 3 وسكوت قدرها، وفي النهاية قدر تسبيحة، فلا يكون مسيئا بالسكوت على المذهب لثبوت التخيير عن علي وابن مسعود۔ یعنی 4 رکعت فرض نماز پڑھنے والے کے لیے پہلی 2 رکعت کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا کافی ہے، اور یہ ظاہر میں مسنون بھی ہے، اور اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا لی تو کوئی حرج نہیں، اور نمازی کو سورہ فاتحہ پڑھنے، 3 بار تسبیح کہنے اور اتنی دیر چپ رہنے میں اختیار ہے۔ حالانکہ علامہ بدر الدین عینی نے ان رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے وجوب کے قول کو صحیح ٹھہرایا ہے، اور نہایہ شرح ہدایہ میں تسبیح کو 3 بار کے بجائے 1 بار فرمایا، اور سکوت کرنے والا صحیح مذہب پر اطاعت کا مرتکب نہ ہوگا، کیونکہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے سکوت کا اختیار دینا ثابت ہے۔ فتاوی رضویہ جدید جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 192 پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے فرض نماز کی بعد والی رکعتوں میں بھول کر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو نماز بغیر خلل کے درست ہو گئی، اس پر سجدہ سہو بھی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر قصدن بھی فرض نماز کی بعد والی رکعتوں میں سورت ملائی تو کوئی حرج نہیں، صرف خلاف اولا ہے، بلکہ بعض ائمہ کرام نے اس کے مستحب ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے نزدیک اکیلے پڑھنے والے نمازی کے لیے سورت ملانا جائز اور مستحب ہے، اور امام کے لیے مکروہ تنزیہی، بلکہ اگر مقتدیوں پر گناہ گزرے تو مکروہ تحریمی ہے۔ پھر در مختار سے نقل فرمایا کہ در مختار میں ہے، فی الاولیین من الفرض وهل یکرہ فی الاخریین المختار لا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا مذکور ہوا کہ بعد کی رکعتوں میں مکروہ ہے، مختار قول کے مطابق مکروہ نہیں۔ پھر امام اہل سنت نے مشائخ کا سورت ملانے کو مکروہ و خلاف اولا فرمانا، اور دیگر کئی علماء کا اس کو مستحب اور مباح فرمانا۔ حلبۃ المجلی شرح منیت المصلی سے مع دلائل نقل کر کے فرمایا کہ مجھ ضعیف بندے پر یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت امامت میں منقول ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز جو بھی منقول ہے وہ امام ہونے کی حالت میں ہی ہے، البتہ شاذ و نادر ہی کوئی فرض نماز اس کے علاوہ ہوگی، اس لیے امام کے لیے سورہ فاتحہ پر اضافہ مکروہ ہوگا، کیونکہ یہاں سنت سے بڑھ کر مقتدیوں پر طوالت ہو جاتی ہے، بلکہ اگر اتنی طوالت کہ مقتدیوں پر گناہ گزری تو یہ کراہت تحریمی ہوگی۔ اگر انسان اکیلے نماز ادا کر رہا ہے تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ نماز جتنی چاہے لمبی کرے اور فاتحہ پر اضافہ خیر ہے، اور اس کے خیر ہونے کے خلاف کوئی دلیل بھی نہیں، تو منفرد کے حق میں اس اضافے کا نفل ہونا بھی بعید نہیں۔
اگر ہم مشائخ کے ارشادات کو امام پر اور امام فخر الاسلام اور تصحیح ذخیرہ اور محیط کو منفرد پر محمول کر لیں تو موافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ توفیق دینے والا اللہ ہی ہے اور یہ میرے نزدیک ہے اللہ ہی خوب جاننے والا ہے۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ارشاد تھا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس مسئلے کی پوری تفصیل حوالوں کے ساتھ 27 اکتوبر 2022 کو مجیب خان کے جواب میں عرض کی جا چکی ہے۔ کوئی صاحب ہیلپ کر دیں اور ریکارڈنگ گروپ میں شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔